یا علیہ السلام مدد۔ امید کرتا ہوں سارے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مولا پاک آپ سب کی خیر کرے، سدا آباد رہیں۔ آج کی ویڈیو 22 رجب المرجب نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی کہ کنڈوں کی نیاز۔ تو یہ کنڈوں کی نیاز کیوں رکھی گئی ہے، اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے، یہ ساری اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نیاز بنانی کیسے ہے، کس وقت بنانی ہے، اور کیا اس کے طریقہ کار ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں، سارا اس ویڈیو میں دیا گیا ہے، آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، مولا آپ کی خیر کرے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ علی علیہ السلام مدد۔ آداب و شرائط نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام۔ چاہیے 22 رجب المرجب بعد نماز فجر اپنے گھر کو جس جگہ پہ نیاز امام میں جعفر صادق علیہ السلام دلائی جا رہی ہے، اس جگہ کو پاک و صاف پاکیزہ کر کے پاک قالین دری یا جو بھی میسر ہو اس جگہ پر بچھا کر اور اپنے گھر کو خوشبوؤں سے معطر لبان جلا کر گھر کو معطر کریں، خود کو بھی پاک و پاکیزہ کر کے خوشبو لگا کر معطر کریں، اور جس برتن میں نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام رکھی جائے اس کو بھی پاک صاف ہونا چاہیے۔ نماز فجر کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر نیاز امام جعفر صادق اس طرح دلائیں کہ شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک، 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سرکار جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز یعنی کنڈوں کی کہانی۔ ایک شہر میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ ہر روز گزر بسر کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا، اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے لکڑیاں کاٹ کے گزر بسر کرتا۔ دن بہ دن لکڑہارا کے حالات مزید مشکلات کی طرف جانے لگے۔ پھر اس نے اپنی شریک حیات سے کہا، میں روزگار کے سلسلے میں دوسرے شہر جاتا ہوں، جس پر اس کی بیوی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے اور دعاؤں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اس کے بعد بھی حالات اس قدر تھے کہ لکڑہارے کی بیوی اس شہر کے وزیر کے گھر روزگار کے حوالے سے گئی اور کہنے لگی، مجھے آپ 2 وقت کا کھانا دے دیا کریں، میں آپ کے گھر کام کیا کروں گی۔ وزیر نے انہیں اپنے کام پر رکھ لیا اور لکڑہارا کی بیوی گزر بسر کے لیے وزیر کے گھر رہنے لگی اور اپنے شوہر کے لیے دعا مانگتی رہی۔ دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں گزرنے لگے، لکڑہارا واپس نہیں آیا۔ ایک دن لکڑہارا کی بیوی روتے روتے سو گئی اور اس کے خواب میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام آئے اور مولا نے اپنے چاہنے والوں سے پوچھا، آج چاند کی تاریخ کیا ہے؟ اور مولا کے چاہنے والوں نے جواب دیا، مولا آج 22 رجب المرجب ہے۔ تو سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس دن ہمارے چاہنے والے خلوص دل سے نیاز دلائے گا اور اللہ پاک سے دعا مانگے گا تو اللہ پاک ان کی دعا رد نہیں کریں گے۔ یہ سننا تھا کہ عورت کی آنکھ کھل گئی، تو اس کو پتہ چلا آج 22 رجب المرجب ہے، تو اس نے صبح مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دلائی اور دعا مانگی۔ یہ عمل چل ہی رہا تھا، نیاز بانٹ ہی رہی تھی۔ وہاں جو اس کا بے وطن شوہر تھا لکڑیاں کاٹ ہی رہا تھا۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے ایک مرتبہ کلہاڑی درخت پہ ماری، درخت جیسے ہی گرا اس کی جڑوں میں خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وہ خزانہ دیکھتے ہی خوش ہونے لگا اور شکر خدا کرنے لگا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور خزانہ لے کے گھر واپس آ گیا۔ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنا عالیشان محل بنوایا اور دونوں خوش رہنے لگے۔ بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ جو ہم پہ اللہ کا کرم ہوا ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام میرے خواب میں آئے تھے، جو 22 رجب کو کنڈوں کی نیاز دلائے گا، اللہ سے ہمارے صدقے میں دعا مانگے گا، ان کے حالات بدل جائیں گے۔ پھر میاں بیوی ہر سال مولا کی نیاز دیتے تھے۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر گئی، دیکھا ایک عالی شان محل نظر آیا، تو اپنی کنیزوں سے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ تو کنیزوں میں سے ایک کنیز کہنے لگی، یہ محل آپ کی اس کنیز کا ہے جو آپ کے ہاں کچھ دیر کام کرتی رہی۔ تو وزیر کی بیوی کہنے لگی،
اس نے اتنا محل کیسے بنا لیا؟ اس کو میرے پاس بلاؤ۔ کنیزیں جاتی ہیں، اس عورت کو لے آتی ہیں۔ وزیر کی بیوی کے پوچھنے پر لکڑہارا کی بیوی نے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا معجزہ بتایا اور خلوص دل سے مولا کی نیاز بتائی۔ وزیر کی بیوی یہ سن کے دل ہی دل میں کہنے لگی، آج تک میں نے ایسا جھوٹ نہیں سنا۔ یقیناً اس کے شوہر نے کہیں سے چوری کی ہوگی، اس لیے یہ میرے سامنے کہانیاں بتا رہی ہے۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ وزیر کی بیوی کے دن بدن حالات بدلنے لگے۔ اچانک سے نائب وزیر، جو وزیر سے بغض و حسد رکھتا تھا، اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ پھر بادشاہ نے وزیر کو بلا کر حساب مانگا، جس پر وزیر حساب نہیں دے پایا۔ نائب وزیر بادشاہ سے کہنے لگے، بادشاہ سلامت، میں نے کہا تھا یہ آپ کا نقصان کر رہا ہے۔ اس پر بادشاہ کو جلال آیا اور اس وزیر کو نکال دیا اور بولے کہ آپ اب ہمارے محل میں نہیں رہو گے، تم اپنے لیے کوئی اور جگہ ڈھونڈ لو۔ وزیر اپنی بیوی کو لے کر دوسرے شہر جا رہا تھا۔ راستے میں ان دونوں کو بھوک لگی۔ انہوں نے ایک تربوز لیا اور اس کو رومال میں باندھ لیا اور کہا کہ کسی ساحل کے کنارے جا کر کھائیں گے۔ ادھر بادشاہ کا بیٹا شکار کے لیے گیا تھا، جو رات ہونے تک واپس نہیں آیا۔ نائب وزیر کہنے لگا، جس وزیر کو آپ نے نکالا ہے اس نے آپ کے بیٹے کو نقصان تو نہیں پہنچایا؟ بادشاہ کو غصہ آیا اور سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ اس وزیر کو ڈھونڈ کر میرے پاس لے آؤ، اس نے میرے بیٹے کو نقصان تو نہیں پہنچایا؟ اگر نقصان پہنچایا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ سپاہی تلاش کرتے کرتے وزیر تک جا پہنچے اور دریافت کرنے لگے، آپ نے شہزادہ کو کہیں دیکھا؟ تو وزیر کہنے لگا، مجھے کیا پتہ۔ پھر سپاہی وہ وزیر اور اس کی بیوی کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا، آپ کے رومال میں کیا ہے؟ جب دیکھا تو شہزادے کا سر تھا۔ بادشاہ کو جلال آ گیا اور دونوں کو بند کر دیا کہ صبح ان کو پھانسی دیں گے۔ تو وزیر خود سے کہنے لگا، میں نے کون سی ایسی غلطی کر دی جس کی سزا اللہ پاک دے رہے ہیں؟ تو یہ سن کے وزیر کی بیوی کہنے لگی، غلطی آپ سے نہیں مجھ سے ہوئی تھی۔ ہمارے گھر جو کنیز آئی تھی اس نے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا معجزہ سنایا، جسے میں نے جھوٹ سمجھا۔ ہمارے حالات بدلتے گئے۔ وزیر نے اپنی بیوی سے کہا، بدبخت، آپ نے گناہ کبیرہ کر دیا۔ آپ نے امام علیہ السلام کے معجزات کو جھوٹ کہا۔ پھر دونوں امام سے معافی مانگتے مانگتے سوئے۔ صبح ہوئی تو بادشاہ کا بیٹا واپس آ گیا، جسے دیکھ کر بادشاہ حیران ہو گیا۔ وزیر اور اس کی بیوی کو دربار میں پیش کیا، وجہ دریافت کی تو وزیر اور اس کی بیوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا معجزہ سنایا، جس سے سن کر بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ اب ہر سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی 22 رجب کو نیاز دیا کریں گے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آل محمد کے معجزات پہ، کرامات پہ، ان کی عطاؤں پہ شک نہیں کرنا چاہیے، سرخم کر کے آل محمد کے فضائل کو تسلیم کرنا چاہیے۔